اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ تمام دیکھنے والے، چاہنے والے اور پیار کرنے والے تمام ہی ناظرین اور حاضرین کو مومن علی رضا کی جانب سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں نے محرم الحرام سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس محرم الحرام میں ہم آپ کے لیے عزاداری سیریز بلاگز اور کچھ ڈاکیومنٹریز وغیرہ لاتے رہیں گے اور لائیں گے، جس کا آج پہلا ایپیسوڈ میں شوٹ کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام 1447 ہجری کا چاند آسمان پر نمودار ہو چکا ہے اور ہر طرف عزا خانے، امام بارگاہیں سج چکی ہیں اور فرش عزا بچھ چکا ہے، سبیلیں لگ چکی ہیں، مجالس کا انعقاد ہو چکا ہے، ہر طرف فضا سوگوار ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، کائنات کا سب سے بڑا نقصان حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی صورت میں ہو گیا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے آغاز میں ہی تمام شہروں میں عزاداری، مجالس، محافل، مشاعرے اور دیگر تقریبات جو محرم الحرام کی مناسبت سے انعقاد ہوتا ہے وہ بچ چکی ہیں اور لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ محرم الحرام اس بابرکت مہینے میں اہل بیت کے اوپر وہ مظالم ڈھائے گئے جو کائنات میں قیامت تک کسی بھی شخصیت پر نہ ہوئے ہیں، نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ سن 60 ہجری 28 رجب المرجب کو یہ تمام واقعہ کا آغاز ہوتا ہے اس خط کے ساتھ جو شام سے امام حسین علیہ السلام کے لیے مدینہ کے گورنر کو بھیجا گیا کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے اپنی حکومت کے لیے بیعت چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا، امام سے یہ دریافت کیجیے کہ حاکم وقت آپ سے بیعت چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت کیسے کرے۔ یہ کہنا تھا کہ تمام دربار میں حاضرین کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ دربار کا ماحول بدلتے ہوئے جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے اونچی آواز میں اللہ اکبر کہہ کر اپنے جوانوں کو اندر بلایا۔ تمام اہل بیت کے نوجوان اندر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام اپنے جوانوں کے حصار میں واپس گھر کو تشریف لے کر آئے اور اپنی سب سے بڑی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے یہ چیز کا وعدہ لیا اور ان سے یہ مشورہ لیا کہ بہن کہ مدینہ اب ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا اور ہمیں اب اس شہر سے ہجرت کرنا ہوگی۔ تو یہ تمام واقعہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے سن 28 رجب المرجب 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام اپنی بہنیں، بیٹیاں، بچے، نوجوان، بھائی، بزرگ، اصحاب، ساتھیوں کو سامان کے ساتھ ہجرت کر کے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ میں 8 ذی الحج کو تشریف لائے۔ امام نے اپنے اس حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا کیونکہ آپ نے حاجیوں کی شکلوں میں اپنے قاتل دیکھ لیے ہوئے تھے اور یہ حج عمرے میں تبدیل کر کے امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر روانہ ہو گئے اور یہ سفر امام کا جاری ساری رہا۔ روایات کے مطابق یہ سفر تقریباً 5.5 مہینے کا بنتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج 2 محرم الحرام ہے۔ میری اس تمام تمہید کا مقصد اس موقع پر پہنچنا تھا کہ آج 2 محرم الحرام 1447 ہجری ہے۔ آج وہ دن ہے جب امام حسین علیہ السلام 5.5 مہینے کا طویل سفر کر کے اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ کربلا معلیٰ میں تشریف لے کر آئے۔ کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے سے نیچے اترے تو اپنے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ جاؤ اور معلوم کرو اس زمین کا کیا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب پاس ہی میں
ایک قبیلہ بنی اسد کے قبیلے کو بلایا گیا۔ ان کے بزرگان کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ امام نے ان سے دریافت کیا کہ اس زمین کا کیا نام ہے۔ مشیت الہی سے امام سب جانتے ہوئے بھی ہم تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے، ہمیں ایک مقصد اور ہمیں ایک پیغام دینے کے لیے کہ آپ جب بھی کہیں کوئی نئی جگہ پر جائیں تو وہاں پہ جانچ پڑتال کریں، اس کی قیمت ادا کر کے پھر اپنی وہاں پہ رہائش کا بندوبست کریں۔ امام نے ان سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، اور امام کے بدلے میں بنی اسد کے بزرگان میں سے کوئی کہتا ہے اسے کچھ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کو کچھ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں اس کو نینوا کہتے ہیں۔ ایک شخص آگے بڑھا، کہا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، یعنی کرب اور بلا والی زمین۔ یہ وہ زمین ہے جہاں انبیاء رسوا ہو کر گئے، جہاں انبیاء مشکلات کا سامنا کیے بغیر رخصت ہو گئے۔ کربلا جگہ ہی ایسی تھی، یہاں ہر انبیاء نے آ کر جانے کا ہی فیصلہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اتنا کہا اور اپنی بہن سے مشورہ کرتے ہوئے آدھی قیمت خود ادا کی، اور آدھی اس میں حصے دار آپ کی بڑی بہن سیدہ زینب بھی ہوئیں۔ 60 درہم میں آپ نے کربلا معلیٰ کی یہ 4 میل یعنی ہماری زبان میں 6.5 کلومیٹر مربع میٹر کی زمین کو خریدا، اور اس زمین کو اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے نام کر دی۔ اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت شہزادہ علی اکبر کے نام یہ زمین کر کے آپ نے یہ حکم دیا کہ عباس دریائے فرات کے کنارے اہل بیت کی خواتین کے خیمے لگا دیے جائیں۔ اس تمام سرزمین کو آج بھی لغت عام میں جاگیر علی اکبر کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ جب کربلا معلیٰ میں تشریف لائے تو اسی دن فوج یزید کے قافلوں نے بھی آنا شروع کر دیا۔ پہلا دستہ کربلا معلیٰ میں، پھر دوسرا دستہ، تیسرا دستہ، جوک در جوک یزیدی فوج کے دستے کربلا معلیٰ میں آتے گئے۔ آخر میں 60,000 لشکریوں کا دستہ کربلا معلیٰ میں 60,000 کا لشکر آیا، جس کی کمان عمر ابن سعد ملعون کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے آ کر امام حسین علیہ السلام سے خط لکھا۔ آخری کمان عمر ابن سعد کے ہاتھ میں تھی۔ کربلا میں یہ تمام فوجیں اکٹھا ہونا شروع ہوئی، جس کا تسلسل 10 محرم الحرام کی عصر عاشور تک جاری و ساری رہا۔ میرا اس تمام گفتگو کرنے کا مقصد ہمارے چھوٹے بچوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ مقصد کربلا کیا ہے، مقصد حسین کیا ہے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے چھوٹے سے لے کے 6 ماہ کے بچے سے لے کر اپنے 32 سال کے بھائی تک کربلا میں آئے کیوں تھے؟ مقصد کربلا تھا کیا؟ نماز بچانا؟ نہیں۔ قرآن بچانا؟ نہیں۔ تو پھر امام حسین 6 مہینے کا سفر مکمل کر کے اس کربلا میں آئے کیوں؟ آخر یہ سوال تو آپ کے ذہن میں آتا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام سے آپ نے کبھی یہ دریافت کیا کہ میرے مولا آپ کربلا میں آئے کیوں تھے؟ نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، نماز یہ بھی پڑھتے تھے، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، قرآن یہ بھی پڑھتے تھے، تو مقصد کربلا کیا ہے؟ مقصد کربلا فقط علی ولی اللہ ہے۔ یہ وہ واحد فرق تھا جو مرکزی حیثیت بھی رکھتا تھا، اور اس کے لیے ہی کربلا میں امام حسین علیہ السلام آئے۔ انشاءاللہ ہمارے اس ایپیسوڈ میں امید کرتا ہوں آپ کو نالج مل گئی ہوگی آج کے دن کی مناسبت سے۔ تو امید کرتے ہیں آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا، اور انشاءاللہ سے ہر روز کی مناسبت سے آپ کو ایک ویڈیو اس چینل پر ملے گی، اور باقی اندرون لاہور کے بلاگز آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا تمام عزاداران اور تمام چاہنے والے، پیار کرنے والے خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔